اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرلز اپر پرائمری سکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 4 اکتوبر 2020 عیسوی، دن ہے اتوار کا۔ ہمارا مضمون اردو اور ہمارا موضوع ہے جگنو۔ پیارے بچوں، کل ہم نے یہ جگنو جو نظم آپ کے کتاب میں دی گئی ہے، نظم لکھی ہے سکندر علی وجد صاحب نے، تو یہ نظم کل ہم نے پڑھی ہے۔ آج ہم اس نظم کے جو سوالات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ سوالات صفحہ نمبر 98 پر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ پہلے ہیں وہ یہ لفظ معنی تو ہم نے پڑھنے کے دوران تقریباً سب کیے ہیں، یہ ہم نے لکھ ڈالے ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے سوالات جو ہیں یہ انہی کے جوابات کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی یادداشت کے لیے پھر میں ایک بار آپ کو مشق کراتا ہوں لفظ معنی کی۔ نیند کا اجڑ جانا مانے نیند کا نہ آنا، پانی برس کے کھل جانا اس کا معنی ہے پانی رک جانے کے بعد آسمان کا صاف ہونا۔ گلشن مانے چمن یا باغ، غبار مانے دھول یا گرد، چمبیلی سفید رنگ کا ایک خوشبودار پھول یا سمن، جمال مانے خوبصورتی یا حسن، تراوش ٹپکنا جھڑکنا ظاہر ہونا، گویا جیسے یا شاید، پیپل گرم علاقے میں پائے جانے والا سایہ دار پیڑ، ظلمت مانے اندھیرا۔ تو پھر سوال نمبر 2، یہاں پر اس میں 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ تو ان 3 سوالات آپ یہاں کتاب سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے صرف یہاں پر ان کے جوابات درج کر کے رکھے ہیں۔ تو جو پہلا سوال ہے اس طرح: جگنو کس موسم میں رات کو اڑتے پھرتے ہیں؟ تو پہلے ہی شاید سطر میں جو پہلے مصرع ہے اسی میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اجڑ گئی تھی میری، پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا، بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمبیلی، اتنی میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، ہونے لگی جگنو کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ جو یہ بارش جگنو کی ہونے لگی ہے، جو ایک رو چل رہی تھی جگنو کی، اڑتے ہوئی جگنو کی، یہ کس موسم میں ہو رہا تھا؟ یہ برسات کے موسم میں ہوا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو ہم پہلے سوال کا جواب ہم لکھتے ہیں: جگنو برسات کے موسم میں رات کو اڑتے پھرتے ہیں۔ جب برسات ہوتی ہے، پھر جب بارش رک جاتی ہے، آسمان صاف ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جگنو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتے پھرتے ہیں۔ تو دوسرا سوال ہے ہمارا: شاعر نے جگنو کو ہیرا کیوں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے ایک شعر میں کہا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں: جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، جگنو ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ یہ شاعر اس شعر میں جگنو کے ہیروں سے مشابہت کرتا ہے، کیونکہ جس طرح ہیرے اندھیرے میں چمکتے ہیں، اسی طرح یہ جگنو بھی رات کے اندھیرے میں چمک رہے تھے، جیسے ہیروں کو پر لگے ہوئے تھے اور ہیرے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ رہے تھے۔ تو جواب اس طرح ہے: شاعر نے جگنو کو ہیرا اس لیے کہا کیونکہ جگنو اندھیرے میں ہیرے جیسے چمک رہے تھے۔ تو پھر تیسرے سوال میں: پریوں کی بارات جا رہی تھی، اس مصرعے میں شاعر نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو جواب ہے: اس مصرعے میں شاعر نے اڑتے ہوئے جگنوؤں کی قطار کو پریوں کی بارات سے مشابہت کی ہے۔ جب یہ جگنو قطار میں اڑ رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے پریوں کی شادی ہو رہی ہے اور انہی کی بارات کہیں جا رہی ہے۔ تو پھر ہمارا تیسرا سوال ہے: مصرعے پورے کیجیے۔ یہاں پر کچھ مصرعے 5-6 دیے گئے ہیں، تو ان میں کوئی پر خالی جگہ رکھا گیا ہے، تو اس مصرعے کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ پھولوں سے ڈیش ڈیش ہوئی چمبیلی۔ تو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مصرعہ کہاں پر ہے: پھولوں سے لدی ہوئی چمبیلی۔ اس کا مطلب یہاں پر خالی جگہ پر لدی لفظ آتا ہے، پھولوں سے لدی ہوئی چمبیلی۔ تو دوسرا ہے: قسمت ہی ڈیش ڈیش فضا کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قسمت ہی چمک گئی فضا کی، تو خالی جگہ جو ہے یہاں پر چمک گئی آتا ہے، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ تو تیسرے میں ہے: ہونے لگی جگنو کی، یہاں پر خالی جگہ ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں
ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، یہ لفظ بارش لگانا پڑے گا تو یہ مصرع پورا ہو جائے گا۔ تو پھر چوتھا ہے ہیرو میں پر، ہیرو میں ڈیش ڈیش، یہاں پر خالی جگہ تھی، ہیرو میں ڈیش ڈیش لگے ہوئے تھی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہیرو میں پر لگے ہوئے تھی، تو یہاں پر لگا کر اس مصرع کو ہم پورا کر سکتے ہیں۔ ظلمت موٹی، یہاں پر خالی جگہ ہے رہی تھی، تو دیکھ سکتے ہیں ظلمت موتی لٹا رہی تھی، تو لفظ لٹا لگا کر ہم اس مصرع کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی ڈیش ڈیش جا رہی تھی، تو دیکھ سکتے ہیں پریوں کی بارات جا رہی تھی، تو اس جگہ پر بارات لکھ کر ہم اس مصرع کو پورا کر رہے ہیں، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ تو اس طرح پیارے بچوں آج کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 ہم نے پورے کیے ہیں، تو انشاءاللہ کل پھر سوال نمبر 4 اور 5 لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔